السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے سلیبس کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے کتابت حدیث پر جو بات ہو رہی تھی اس میں کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے 3 دور ہیں۔ کل ہم نے پہلے دور پر بات کی تھی جو کہ عہد رسالت اور عہد صحابہ اکرام پر مشتمل ہے۔ دوسرا حدیث کی کتابت کا دور تابعین ہے۔ یہ دور 75 ہجری سے 136 ہجری تک چلتا ہے۔ تابعین وہ مقدس و محترم ہستیاں ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کو حالت ایمان میں دیکھا اور ان کی موت بھی ایمان کی حالت میں ہوئی۔ ہر وہ شخص جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو تابعی کہلاتا ہے۔ صحابہ اکرام کے دور کے بعد تابعین رحمہ اللہ علیہم کے دور کا آغاز ہوا۔ اس دور میں تابعین نے حفاظت حدیث بڑی دل سوزی سے اور نئے نئے زاویوں سے حفاظت حدیث کا اہتمام کیا۔ وہ امور جن کو سر انجام دیتے ہوئے تابعین نے حفاظت حدیث کا کام سر انجام دیا، ان میں سے پہلے نمبر پر اخذ حدیث ہے۔ عہد تابعین میں اخذ حدیث کے لیے بہت سرگرمی کا مظاہرہ کیا گیا۔ ایک تابعی رحمہ اللہ نے کئی صحابہ سے احادیث حاصل کی۔ اس طرح علمی یکجائی کا عمل شروع ہو گیا۔ مثلا سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے 29 صحابہ اکرام سے احادیث اخذ کی۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ مشہور ہیں۔ یہ صاحب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی تھے۔ اس کے علاوہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، محمد بن سرین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر تابعین نے بھی اخذ حدیث کے ضمن میں بہت کام کیا۔ اس کے علاوہ حلقات حدیث کا آغاز ہوا۔ پوری اسلامی سلطنت کے اندر حدیث کے حلقات قائم ہوئے جن میں بے شمار لوگوں نے استفادہ کیا۔ مکہ میں عطا بن رباح رحمہ اللہ تعالی، مجاہد بن جبیر، مدینہ منورہ میں سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، بصرہ میں حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، محمد بن سرین، کوفہ میں علقمہ قاضی شریح، شام میں ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ کے حلقات بہت مشہور تھے۔ یہاں طالبین حدیث کا ہمہ وقت ہجوم رہتا اور ان حلقات نے حفاظت حدیث میں اہم کردار ادا کیا۔ اس دور کے اندر بھی حفظ حدیث پر بہت زور دیا گیا۔ تابعین نے بھی صحابہ اکرام کی طرح حدیث کو سننے کے بعد یاد کر لیا۔ بعض لوگ تو اپنی لکھی ہوئی احادیث یاد کرتے اور پھر اسے دوسروں کو سنا کر ان کی یاد کو تازہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عطا بن رباح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، ہم ان کے پاس اٹھ کر جاتے ہیں تو احادیث دہراتے ہیں۔ مشہور تابعی علقمہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث کا مذاکرہ کرنا کیونکہ اس کا یاد کرنا ہی اس کی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ اس دور میں بھی حفاظت حدیث کے حوالہ سے قبول حدیث میں احتیاط سے کام لیا گیا۔ تابعین بھی صحابہ اکرام کی طرح قبول حدیث میں بہت محتاط تھے۔ ابو العالیہ بصرہ میں احادیث سننے کے بعد مدینہ جا کر ان کی تصدیق کرتے۔ امام شابی رحمہ اللہ نے ایک شخص سے حدیث لینے سے صرف اس وجہ سے انکار کر دیا کہ اس کے گھر سے موسیقی کی آواز آتی تھی۔ پھر دوسرے دور میں ہی یعنی تابعین کے دور میں ہی نئے نئے فتنے شروع ہوئے اور کچھ لوگوں نے احادیث کو گھڑنا شروع کر دیا۔ تابعین نے ان فتنوں کے استحصال کے لیے نئے نئے فن ایجاد کیے۔ ان فنون میں فن جرح و تعدیل بھی ہے جس کے ذریعے حدیث کی جانچ اور پرکھ کی جاتی تھی۔ امام ابن سرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم پہلے اسناد کے متعلق نہیں پوچھتے تھے، مگر جب فتنہ برپا ہوا تو ہم کہتے اپنے اپنے رجال کا نام بتاؤ، یعنی کہ تم نے یہ حدیث کس سے سنی۔ چنانچہ دیکھنا میں آیا ہے کہ اگر اہل سنت ہے تو حدیث اخذ کر لیتے، اگر وہ اہل بدعت ہوتا تو پھر اس کی حدیث نہیں لیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دور میں تدوین حدیث پر خصوصاً کام ہوا۔ سب سے پہلے اس دور میں جو لکھی جانے والی حدیث کی کتاب ہے وہ موطا امام مالک ہے۔
امام مالک رحمہ اللہ نے صحیح احادیث پر مشتمل سب سے پہلے حدیث کی یہ کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ صحائف زہری، شہاب زہری کے صحائف حسن بصری، کتاب الآثار وغیرہ وہ کتابیں ہیں جو کہ ان کے علاوہ بھی اور ذخیرہ احادیث میں ایسے مجموعہ جات موجود ہیں جو کہ صحابہ تابعین کے دور میں لکھے گئے اور یہ اس دور کا تحریری سرمایہ ہے۔ دوسرے دور کے بعد پھر تیسرا دور ہے۔ تیسرا دور 136 ہجری سے 200 ہجری تک چلتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں سیاہ ستہ باقاعدہ طور پر لکھی جاتی ہے۔ جو سیاہ ستہ سے آپ واقف ہیں، حدیث کی صحیح 6 کتابیں جس دور میں لکھی گئیں، 6 مشہور مستند کتب۔ یہ احادیث کی تدوین کا یا کتب حفاظت حدیث میں جو کتابت ہے اس کا تیسرا دور ہے۔ پہلے نمبر پر صحیح البخاری ہے جس کے مؤلف امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس صحیح المسلم ہے، امام مسلم بن حجاج بن مسلم رحمہ اللہ تعالی۔ ان دونوں کو صحیح ہین بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح البخاری کے بارے میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس سنن ابی داؤد ہے، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ چوتھے نمبر پر سنن نسائی، امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی۔ پانچویں نمبر پر سنن ابن ماجہ، امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اور چھٹی حدیث کی کتاب جو سیاہ ستہ میں شامل ہے وہ جامع الترمذی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی ہے۔ یہ وہ ذخیرہ احادیث ہے جو کہ تیسرے دور میں کتابت کے حدیث کی کتابت کے تیسرے دور میں معرض تحریر میں آیا۔ اور یوں اس دور کے اندر تقریباً تمام احادیث کو آتائے تحریر میں لایا گیا، یعنی عہد رسالت اور عہد صحابہ۔ کتابت حدیث کے پہلے دور میں احادیث لکھی ہوئی تو تھیں، مجموعہ جات تھے، صحیفے تھے، لیکن تمام کی تمام احادیث ابھی ریٹن فارم میں نہیں آئی تھیں۔ دوسرے دور میں باقاعدہ احادیث کو لکھنے کے کام پر تیزی دکھائی گئی اور کافی زیادہ احادیث جو ہیں وہ لکھی گئیں۔ اور تیسرے دور میں جو کہ 136 ہجری سے 200 ہجری تک چلتا ہے، اس دور میں تقریباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول تمام اقوال اور فرامین کو نہ صرف لکھ دیا گیا بلکہ دوسرے دور کے اندر فتنوں کی وجہ سے جو موضوع احادیث من گھڑت باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دی گئی تھی ان کو بھی صحیح احادیث سے علیحدہ کر کے سیاہ ستہ کے نام سے احادیث کی صحیح 6 کتابوں کو مرتب کیا۔ تو آج کے اس لیکچر میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کتابت حدیث کے 3 دور۔ پہلا دور عہد رسالت اور صحابہ اکرام کے دور پر مشتمل ہے۔ دوسرا دور دور تابعین ہے جو کہ 75 ہجری سے 136 ہجری تک چلتا ہے۔ تیسرا دور 136 ہجری سے 200 ہجری تک چلتا ہے، اور اس دور کے اندر سیاہ ستہ یعنی حدیث کی صحیح ترین مستند 6 کتابیں لکھی گئیں، اور اس دور تک تمام احادیث کو آتائے تحریر میں لایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ صبح انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک پر بات کریں گے۔ آج آپ نے یہ سارا پیچھے سے ریوائز کرنا ہے تعارف حدیث کے حوالہ سے، حدیث کے معنی، حدیث اور سنت میں فرق، خبر اور اثر سے کیا مراد ہے، اس کے بعد پھر حفاظت حدیث کے ذرائع کون سے ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ جو ہے وہ کتابت ہے، اور کتابت کے پھر کتنے دور ہیں، اور پھر تفصیل کے ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مختلف ادوار کے اندر حدیث کو لکھنے پر کیا کیا کام ہوا ہے۔ اوکے، صبح انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔